انسان وہ بھی ہے، تھوڑا سا ماسٹر کھول دیں، انسان وہ بھی ہے جس کے متعلق رب نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ انسان وہ بھی ہے کہ سورہ دہر کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ انسان ایک نہیں ہے، انسان بہت سارے ہیں۔ ولیوں کی چوکھٹ پہ آنے والوں، تمہارے مقدر کو سلامیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے تمہیں وہ رستہ عطا فرمایا ہے جو رستہ صرف ولیوں تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ رب اولا تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان سارے ہیں۔ ایک شخص آیا حضور مولا کائنات کی بارگاہ، میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، علی کے ذکر کی توفیق اللہ پاک ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا ہے۔ جو ابھی تک سوئے ہوئے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو ذکر علی سے جل جائے یا شان علی سے جل جائے سمجھو پکا منافق بیٹھا ہوا ہے، اور جو ذکر علی پہ خوش ہو جائے سمجھو محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اس دن ایک تقریر کے اندر شاہ صاحب میں نے یہ جملہ کہا تو لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ میں نے کہا کہ میت کے بچے ہوئے صابن سے نہانے والوں کو کیا پتا مقام مرتضیٰ کیا، زکوٰۃ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو، عشر کے دانے کھانے والوں کو کیا پتا مقام مرتضیٰ کیا ہے۔ سن، حسنین کے بابا کو علی کہا جاتا ہے، سیدہ جس کے نکاح میں ہے زمانہ اسے علی کہتا ہے، مصطفیٰ کے ویر کو علی کہا جاتا ہے۔ گج وج کے جملہ سننا، لوگوں سنیوں کے پیر کو علی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ انسان ایک نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انسان بہت سارے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیے، جس انسان کو رب نے پیدا کیا اور 4 قسمیں فرمائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا سونا پیدا کیا، سونا پیدا کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کے جسم کو کیڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ نے بڑے نخرے سے جواب دیا، میں بھی جملہ نخرے سے بولنے لگا ہوں، میں دیکھنا چاہوں گا سننے والا کون بیٹھا ہوا ہے۔ مولا علی نے سر اٹھایا نا، آپ نے فرمایا ہر ایک کو کیڑے نہیں کھایا کرتے ہیں، کیڑوں والے جسم اور ہوتے ہیں جو ولیوں کے در پر آ کر محبتیں لیتے بھی ہیں، محبتیں دیتے بھی ہیں۔ قبر کی مٹی تو بڑے دور کی بات ہے، رب کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے ہیں، تو کہا انسان کو اتنے پیار سے اتنی محبت سے بنایا اور پھر قبر کی مٹی کے حوالے کر دیا۔ گر دینے لگا ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، آج آئے ہیں تو ایک سبق لے جائیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ ٹائم لے لیں، سوچ کے بتائیں، میں قربان جاؤں علم علی پر۔ آپ نے فرمایا جو سوچ کے بتائے زمانہ اسے حیدر کرار نہیں کہا کرتا۔ تو نے جو پوچھا ہے سن، پہلے یہ بتا کہ اپنے پاس سے جواب دوں یا رب کے قرآن سے جواب دوں۔ اس نے کہا اس سوال کا جواب قرآن میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا سب کو سمجھ نہیں آتا ہے، یہ اسی گھرانے کو سمجھ آتا ہے جن کو 5 تن کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر، سورہ یوسف کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا تو لوگوں پر قید سالی آ گئی، غلہ ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے وزیر خوراک کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جتنے دانے کھانے ہیں اتنے سٹوں سے باہر نکال لو، اور جو کھانے نہیں ہیں اگلے 7 سالوں کے لیے قید سالی ہے، اگلے 7 سالوں کے لیے بارشیں نہیں ہوں گی، جو دانے کھانے ہیں وہ
نے جب یہ جواب دیا تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت بات کی سمجھ نہیں آئی، سوال میں نے انسان کا کیا ہے، جواب آپ گندم کے دانوں کا دے رہے ہیں، جو علی والے ہیں ان کا مجھے ساتھ چاہیے۔ اگر جملہ سمجھ آئے تو بولیے گا، نہ سمجھ آئے تو دانت کا تقاضا بھی نہیں کرتا ہوں، گلا بھی نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس طرح گندم کے دانے ہوتے ہیں سٹوں سے باہر نکل جائے تو تباہ ہو جاتے ہیں، سٹوں کے اندر رہے اللہ پاک ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ جو انسانی جسم ہے یہ دانوں کی طرح ہے، اور ان دانوں کے لیے رب کائنات نے محبت آل رسول کو سٹہ بنایا ہے، جو اس سٹے سے دور ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، جو اس محبت کے سٹے میں آ جاتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی فتح پاتے ہیں، رب قبر کے اندر بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قبلہ شاہ صاحب پچھلا ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا، آپ نے ہر جگہ حضور کا میلاد سنا۔ آخری بات اور اجازت، اللہ پاک سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، لیکن میں سوچتا رہ گیا، آخری تحفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اپنا محبوب تو حضرت آمینہ کے گھر میں، اپنا محبوب حضرت آمینہ کے گھر میں، میں ان بوڑھے کے بڑھاپوں پر قربان جاؤں، جوان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں لیکن بوڑھے اپنی جوانی دکھا رہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، اپنا محبوب حضرت آمینہ کے گھر میں، اور محبوب کا محبوب علی کعبے میں پیدا ہوا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں جملہ پھر بولنے لگا، اپنا محبوب بیت آمنہ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے مولا مرتضیٰ کی، اور مولا مرتضیٰ کی شان بھی ماشاءاللہ واہ واہ، آپ دنیا میں آئے تو رب کے گھر میں، پلے تو مصطفیٰ کے گھر میں، اور دنیا سے گئے تو پھر خدا کے گھر میں۔ یہ شان اللہ پاک ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا کرتا ہے، اصل میں مولا علی اپنا پتہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا ہو دائیں بائیں کے دھکے نہیں کھانا، علی یا مصطفیٰ کے گھر میں ملے گا یا خدا کے گھر میں ملے گا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ مولا مرتضیٰ کعبے میں اور رب کا اپنا محبوب حضرت آمینہ کے گھر میں؟ اس عقدے کا حل اس دن نظر آیا جس دن مولا مرتضیٰ دولہ بن کے، لاڑا بن کے سرکار کے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا علی کو اپنے گھر میں پیدا اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی مصطفیٰ کی بیٹی ناز میں آ کے کہے علی مجھے دیکھیے، میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میرا رتبہ یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کے گھر آئی ہوں۔ علی ناز سے کہہ سکے زہرا اگر تو مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہے تو مجھے دیکھ علی خدا کے گھر میں آیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رات کا پچھلا پیر ہے، نصیحت کے طور پر، مشورے کے طور پر ایک آخری گزارش۔ 7 طرح کے بندے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 7 طرح کے بندے ایسے ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ رب ان کے عملوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ آپ کی سبحان اللہ کو سلامت رہے۔ میں سارے اس وقت نہیں گنوں گا لیکن رات کا پچھلا پیر، سرکار نے فرمایا ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے، یہ جتنے بھی کائنات میں آپ کو اولیاء نظر آتے ہیں، ولی نظر آتے ہیں، رب نے شانیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے دن کے اجالے بھی خدا کے نام کیے ہیں اور رات کی تاریکیاں بھی خدا کے نام فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جو رات کے پچھلے پیر اٹھتا ہے، پاکی اختیار کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور رب کے حضور آہوزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے مالک تیرے در پر تیرا بندہ حاضر ہو گیا، اب تجھے تیری کریمی کا واسطہ،
تجھے تیری لجپالی کا واسطہ مولا معاف کر دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو کھولو نہ ذرا آسمان کی کھڑکی، کھولو نہ ذرا دروازے اور دیکھو کہ میرا بندہ فرش پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن ناز ہے نا بندے کے بھی، اللہ پاک عزت دینا چاہے تو یوں بھی عطا فرماتا ہے۔ فرشتے واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں بیٹھ کے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ جنت مانگ رہا ہے، جس رضا کا وعدہ کیا ہے وہ رضا مانگ رہا ہے، جس خوشنودی کا وعدہ کیا ہے وہ خوشنودی مانگ رہا ہے۔ رب کائنات فرشتوں کو کہتا ہے گواہ ہو جاؤ مصطفیٰ کے خدا نے اسے رضا بھی عطا کر دی ہے، مصطفیٰ کی سونی جنت بھی عطا فرما دی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک حاضری کے ان ٹکڑوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس آستانے کو مزید عروج، مزید آبادیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ دوستان عجیب کار محفل اپنے عروج پر بات آخر میں علی کی ہو رہی تھی، تو یہ وہ ذات ہے کہ جتنا بھی کہیں کم ہے، بس یہی ہے کہ میرا خدا جسے عروج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے عروج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہو، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کنال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجر کنال دیتا ہے۔ وقت کی کمی آڑے آج ہماری آج کی پہلی نشست کی آخری مقرر ہمارے سروں کا تاج قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب معذرت بھی کے انتظار آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد از حمد و صلاة گرامی قدر حضرات، بالخصوص آل نبی اولاد علی، مرد مجاہد، مرد کلندر، حضور قبلہ سیدی پیر سید محمود علی شاہ صاحب بخاری جلالی زید شرفہ، اور میرے کرم فرما سادات صاحبان، علماء کرام، ثنا خوانان نبی ذی اختشام، اور کرم فرما بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ تمامی حضرات قبلہ شاہ جی حضور کی دعوت پر عرس پاک کی تقریب سعید میں جمع ہیں۔ جو مجھے قبلہ شاہ جی نے حکم دیا، وقت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ میرا خالق و مالک مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نعت پڑھی نہیں جاتی، پڑھائی جاتی ہے، خطاب کیا نہیں جاتا، کروایا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے دیکھ کر دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پروردگار نے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خیر فرمایا اور دو تاکیدیں لگائیں۔ مبلغین نے بیان کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ لقد وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ انکار کرنے والے ہوں اور کچھ لوگ شک کرنے والے ہوں۔ فرمایا دنیا والوں انکار کرنا تو دور کی بات، شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بے شک تمہارے پاس ایک شان والے رسول تشریف لائے۔ پیچھے تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ توجہ، لقد جاء